الرحمن الرحیم۔ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، سنت نبوی زندہ ہو رہی ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ وقت پر نکاح ہو جانا اس زمانے میں بہت بڑی خیر خواہی اور سعادت مندی اور نیکی کی بات ہے، لیکن اس نکاح کا اصل مقصد اور اس شادی کا اصل مقصد گھروں میں سکون کا پیدا ہونا، میاں بیوی میں آپس میں محبت کا پیدا ہونا، دلوں کے اندر راحت اور سکون کا پیدا ہونا ہے۔ اگر یہ راحت اور سکون پیدا نہ ہو اس شادی کی وجہ سے تو گھر جہنم بن جاتے ہیں اور زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کے رشتوں سے انکار کر دیا اور منع کر دیا اور ایک صحابی سے رشتے کو منظور کر لیا۔ اس نے جو شرط لگائی تھی اور جو اس کی بنیاد تھی، کیونکہ وہ ان صحابی کے اندر پائی جا رہی تھی۔ آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور خود ہمیں مردوں کو بھی ان صحابی کے جیسا بننے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کے اپنے اندر پیدا کرنے سے گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور گھر جنت نما بن جاتے ہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت ام ابان تھا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور ان کے پیغام کو قبول کر لیا۔ جب اس کا نکاح ہو رہا تھا حضرت طلحہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے میں اس لڑکی سے کہا کہ امیر المومنین نے رشتہ بھیجا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے رشتہ بھیجا تو آپ نے انکار کر دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منظور کر لیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو حضرت علی نے کہا خیر، طلحہ بھی ہم سے اچھے ہیں، لیکن اس نے بعد میں عورتوں کے درمیان بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی بہت سخت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محبت ہی محبت ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاٹھی ہے، وہ ہر وقت لاٹھی اٹھائے رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا مزہ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، جو گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، گھر سے نکلیں گے تو ہنستے ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور تھے، بچوں میں اور اپنے کنبے اور خاندان میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، ہر آدمی کے چہیتے تھے، جدھر سے بھی نکلتے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے نکلتے اور ایک اچھے مزاج کے ساتھ دوسروں سے ملتے، حتیٰ کہ آپ ان کی حسن معاشرت کو اور ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رہنے کو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر چہیتے ہیں۔ جب اس لڑکی کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام کا رشتہ آیا تو اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ اگر ان سے کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہ مانگو خاموش رہوں تو بن مانگے ہی دے دیتے ہیں، دیر نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی کام کروں تو شکر گزار ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں اس لڑکی کے سامنے تھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے اس نے ان صحابی کو ترجیح دی اور ان سے نکاح کیا اور بڑے بڑے صحابہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ اگر آج ہم بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لیں تو گھروں میں سکون پیدا ہوگا اور گھروں کے اندر اچھا ماحول پیدا ہوگا اور گھر دنیا ہی میں جنت بن جائیں گے، اور پھر عبادت کرنے کا جو مزہ ہوگا وہ الگ ہی ہوگا۔ اگر آج ہماری بیٹی اپنے لیے
ان صفات والا شوہر منتخب کرتی ہے اور سلیکٹ کرتی ہے تو ہمیں ضرور اس بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کر دینا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔